بجلی 8 روپے فی یونٹ سے 21 روپے فی یونٹ تک پہنچا کر گیس کی قیمتوں میں 400% اضافے کا بم گرا کے اب وزیر اعظم کو یہ خیال آ گیا ہے کہ بجلی کی قیمت نہیں بڑھنا چاہیے۔ میرے محبوب وزیر اعظم نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب بجلی مزید مہنگی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سے قوم پریشان ہے کہ کہیں مزید بجلی تو نہیں گرنے والی، کیونکہ خان صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں اس کا الٹا ہی اثر دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ خان صاحب مہنگائی روکنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو مہنگائی پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ افراط زر 14.6% سے اوپر نکل جاتا ہے۔ اشیاء خرد و نوش 26% مہنگی ہو جاتی ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء سستی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہاں آٹا بھی مہنگا ہو گیا، چینی بھی مہنگی ہو گئی، گھی بھی مہنگا ہو گیا اور دالیں بھی مہنگی ہو گئی۔ آٹے کا بحران ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مارکیٹ سے چینی غائب ہو گئی ہے۔ ادویات سستی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو قوم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ادویات 400% مہنگی ہو گئی ہیں۔ قرض نہ لینے کا دعویٰ کیا تھا تو پتہ یہ چلا ہے کہ ملکی قرضوں میں 43% اضافہ ہو چکا ہے۔ تو میرے محبوب وزیر اعظم نے آٹے، چینی اور دیگر اشیاء کے بحران پر یہ کہا تھا کہ وہ مافیا کو پکڑیں گے اور کرپٹ لوگوں کو اندر کریں گے، لیکن آج انہوں نے اپنے 2 وزراء کو اس الزام سے باعزت بری کر دیا ہے، یعنی خود ہی منصف خود ہی مدعی جہانگیر ترین اور خسرو مختار کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ ہاں صاحب نے کہا کہ ان دونوں کا آٹے کے بحران سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک میں ہر جگہ مافیا، جو وہ کہتے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مافیا قیمتیں مرضی سے کنٹرول کرتا ہے، یہ خسرو مختار یا جہانگیر ترین کا کام نہیں ہے۔ تو میرے محبوب وزیر اعظم نے آج ایک اور اہم بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں، اس لیے کہ وہ کرپشن نہیں کرتے اور فوج سے نہیں ڈرتے، کیونکہ فوج سے وہ ڈرتے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے آج اس وقت کی جب ترک صدر پاکستان آئے ہوئے تھے، اور آج خیال یہ تھا کہ ترک صدر کی باتوں کو اہمیت دی جائے گی، ان کی گفتگو کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، لیکن پتہ یہ چلا کہ میرے محبوب وزیر اعظم نے اپنا ایک صحافیوں کو بلا کر سٹیٹمنٹ جاری کیے تو آج اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ آج صحافیوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ IMF کو ہم لال جھنڈی دکھا رہے ہیں اور بجلی کی قیمتوں پر اضافہ نہیں ہوگا، یعنی یہ اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم نے آج ایک اور اہم بات کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے صحافیوں سے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کے ذریعے حکومت کو گرانے کی سازش کی، حالانکہ خود وزیر اعظم کو یاد ہونا چاہیے کہ انہوں نے سابقہ حکومت کے خلاف جو دھرنا دیا تو اسی قسم کا الزام ان پر بھی لگا تھا۔ ہاں صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ وہ الیکشن ریفارم کریں گے، نئے قوانین لا رہے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ اور بائیو میٹرک سسٹم لازمی قرار دے دیں گے، سینٹ الیکشن خفیہ رائے شماری سے نہیں ہوں گے، شو آف ہینڈ سے سینٹ الیکشن کا قانون لائیں گے۔ انہوں نے آج میڈیا سے اپنے 40 سالہ تعلق کا اعتراف بھی کیا اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ انہوں نے مشرف کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ٹی وی چینل کھولیں، ٹی وی چینل میں سب سے زیادہ فائدہ خود خان صاحب نے اٹھایا۔ خان صاحب کہتے ہیں لیکن 1.5 سال میں مجھ پر ذاتی حملے کیے گئے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کس جمہوری ملک میں وزیر اعظم کو اس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ محبوب وزیر اعظم یہ بھول گئے ہیں کہ سابقہ دور حکومت میں 126 دن کنٹینر پر کھڑے ہو کر کس وزیر اعظم کو سارا دن گالیاں دی جاتی تھی، اور اس سے بھی پہلے جب زرداری صدر تھے تو ان کو بھی اس طرح کی گالیاں دی گئی۔ تو یہ کوئی پہلی بار کسی وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا، اور خاص صاحب کو تو کوئی گالی دے بھی نہیں رہا، لیکن خاص صاحب کو لگتا یوں ہے کہ میڈیا ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، اور خاص صاحب نے کہا 40 سال میں میڈیا نے سب سے زیادہ مجھے آگے لے کے آئے، تو آج اسی میڈیا کے اوپر پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں، اور خاص صاحب اس کے لیے قوانین بھی بنا رہے ہیں، اور میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا جس کے ذریعے خاص صاحب سمجھتے تھے یا خاص صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ سوشل میڈیا نے انہیں بوسٹ دیا، آج اس کو بھی ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس پر پابندیاں لگانے کے لیے مختلف قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ لڑنا کوئی نہیں جانتا، تو ان سے قوم ہاتھ باندھ کر یہ گزارش کر رہی ہے کہ خدا کے لیے خان صاحب لڑنا ہے تو مہنگائی سے لڑے، لڑنا ہے تو غربت سے لڑے، غریبوں سے نہیں، اپنوں سے نہیں۔ لیکن وزیر اعظم کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے لڑتے ہیں۔ آج
وزیر اعظم سینٹ الیکشن میں خفیہ رائے شماری کی مخالفت کر رہے ہیں. تو ان سے کوئی سوال پوچھے کہ کل چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جب خفیہ رائے شماری ہوئی تھی، یعنی ان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی، تو اس وقت پرائم منسٹر نے اس کی حمایت کیوں کی؟ اس وقت مخالفت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اس وقت اپنا چیئرمین سینٹ بچانا تھا. تو میرے محبوب وزیر اعظم کی نیت میں شک نہیں ہے، ان کے ارادوں پہ شک نہیں ہے، لیکن ان کے اقدامات پہ سوالیہ نشان تھا، ہے اور رہے گا. اور ان کے بارے میں یہ تاثر ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو نہیں کرنا ہوتا وہ ضرور کرتے ہیں. تو دعا یہ ہے کہ اب تک جتنی مہنگائی ہو چکی ہے وہ عوام نے برداشت کر لی. اگر اس مہنگائی کے آگے وہ بند ہی باندھ دیں تو قوم پر ان کا احسان عظیم ہوگا. ورنہ سانپ کا ڈسا رسی سے تو ڈرتا ہی ہے. اور IMF والے جس طرح اینٹ رہے ہیں اور مزید ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس سے تو یہی خدشات ہیں کہ مہنگائی کی نئی سونامی آنے کو تیار ہے.